الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد زوجها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ بعدہ درود و سلام کے نذرانے ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام اور رسولوں کی جماعت پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی، رسولوں کے سردار، انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حاضرین اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے پایا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا۔ اسی طرح شادی شدہ خواتین پر اللہ تعالیٰ کے من جملہ احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شوہر جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ خواتین کو اس نعمت کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے جا بجا شوہروں کے مقام کو واضح کیا اور ان کی اہمیت کو خواتین کے دلوں میں اجاگر کرنی چاہیے، اس وجہ سے کہ ایک شوہر ہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت ساری صعوبتوں اور مشکلات کو برداشت کرتا ہے، ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتا ہے، ان کے دکھ میں اپنا دکھ سمجھتا ہے، ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ اگر ان کی عزتیں داغدار ہوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت داغدار کر دی گئی ہے، ان پر کسی طرح کی کوئی آنچ آئے اس آنچ کو وہ اپنے موافق سمجھتا ہے۔ ہر طرح کی ساری آرائشیں اپنے بس میں جو کچھ ہو سکتا ہے میسر کرواتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا فراہم کرواتا ہے، اچھے سے اچھا رہنے کی جگہ فراہم کرواتا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احسانات کی وجہ سے ایک موقع پر فرمایا تھا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک ارشاد سنایا تھا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ عبداللہ بن اوفا بیان فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شام سے واپس آتے ہیں، واپسی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے معاذ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ معاذ نے رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا تھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شام کے علاقوں میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنے پادریوں کو اور اسی طرح اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول مجھے یہ بات اچھی لگی کہ ہم بھی آپ کو سجدے تعظیم کریں، تعظیماً آپ کو سجدے کیا کریں۔ اس موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں ایسا نہ کیا کرو، لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر اللہ، اگر میں کسی کے لیے یہ اجازت دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو ایک خاتون کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے۔ ان کے احسانات کی بنیاد پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کے کہ ایک عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہروں کا حق ادا نہ کر لے۔ خواتین یہ سمجھتی ہیں شوہروں کی نافرمانیاں کر کے کہ ہم عبادتیں کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف کر دیے جائیں گے۔ جب تک شوہر آپ سے راضی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں فرشتے رات بھر ایسی خواتین پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جس کا شوہر رات ایسی حالت میں گزارتا ہو کہ وہ اپنی خاتون سے ناراض ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت اونٹ کے کجاوے پر بیٹھی ہوئی ہو اور اس موقع پر بھی ایک شوہر کو ضرورت محسوس ہو جائے اور وہ بلائے، ایک عورت کے لیے قطعی طور پر یہ اجازت نہیں دی گئی کہ اپنے شوہر کے خواہش پر وہ لبیک نہ کہہ کر کے انکار کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے کو رکھے۔ یہ نفلی روزہ رکھنا فرائض کے بعد جتنی بھی نوافل کی تاکید کی گئی ہے ایک اہمیت رکھتی ہے رب العالمین کی نگاہ میں۔ اس کے باوجود بھی شوہر کا مقام دیکھیے اسلام کی نظر میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزوں کو بھی نہیں رکھ سکتی ہے۔ ممکن ہو اسے دن کے اجالے میں کسی طرح کی کوئی حاجت پیش آ جائے اور روزہ یہ آڑ بن جائے جس کی بنیاد پر اس کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دی۔ یہ حدیث جو سجدے کرنے کی ہے خواتین کے لیے ایک بہت بڑی عبرت رکھتی ہے۔ سجدہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھیے شوہر کا مقام اللہ کی نگاہ میں کتنا زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اگر سجدہ کرنے کی اجازت میرے علاوہ کسی اور کو دی جاتی تو ایک عورت کو یہ دیا جاتا حق کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے ان کے احسانات کی بنیاد پر۔ میری بہنوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک باپ سے بھی زیادہ آپ کی تربیت کا خیال رکھنے والا، آپ کی پرورش کرنے والا ایک شوہر ہوتا ہے۔ ایک محدود وقفے کو آپ نکال دیں، 20 سالہ زندگی کو، 22 سالہ زندگی کو، موت آنے تک آپ کی پرورش کرنے والا، آپ کی دیکھ ریکھ کرنے والا میری بہنوں یہی شوہر ہوا کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر ان کے احسانات کو اجاگر کیا۔ احادیث کے اندر صحابہ کرام کے واقعات آئے، صحابیات کے واقعات آئے، الگ الگ مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کو اجاگر کیا۔ ایک موقع پر ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کوئی مناسبت تھی، اس مناسبت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو یہ نصیحت کرتے ہیں۔ کیا نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے شوہر کا خیال رکھا کرو، اس کی اطاعت کیا کرو، اس وجہ سے کہ تمہاری جنت اور جہنم اسی میں ہے۔ اگر تم اس کو رضامند ہمیشہ رکھو گی اللہ رب العالمین تمہیں جنت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گی، نا اطاعت کرنے کی بنیاد پر اللہ ناراض ہوگا اور ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم جیسے بہت خطرناک جگہ پر اللہ رب العالمین تمہیں ڈال دے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت بڑی بات لکھتے ہیں کہ ایک عورت کی جب شادی ہو جائے، ایک عورت جب شادی شدہ ہو جائے، اس کے والدین سے زیادہ، اس کے گھر والوں سے زیادہ اطاعت کے باب میں شوہر سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ ایک طرف اگر باپ کسی کام کو کرنے کا حکم دے رہا ہے، ماں کرنے کا حکم دے رہی ہے اور شوہر دوسری بات کرنے کا حکم دے رہا ہے، ایسی صورت میں اپنے والدین کی اطاعت پر شوہر کی اطاعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر رکھنے کو، مقدم کرنے کو عورت کو حکم دیا۔ یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں شوہر کی کیا عظمت ہے، اسلام کی نگاہ میں شوہر کی کیا عظمت ہے۔ میری بہنوں، ہمیں سمجھنا چاہیے ایک شوہر جو آپ کو پوری زندگی کھلاتا پلاتا ہے، ذرہ برابر بھی وہ کما رہا ہے
اس بات کا وہ تمہیں احساس ہونے نہیں دیتا، کبھی تمہیں اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تانے نہیں مارتا۔ اللہ تعالیٰ نے یا یہ کہیے شریعت نے ایک خاتون کو یہ اجازت دی کہ وہ تجارت کر سکتی ہے، خاتون کو یہ اجازت دی گئی مکمل پردے میں، جہاں فتنے کا خوف نہ ہو، ایسی صورت میں وہ بھی تاجرہ بن سکتی ہے۔ آپ اس دنیاوی زندگی میں اپنے سماج کا جائزہ لیں، جو خواتین تجارت کرتی ہیں اپنی شوہروں کی ذرہ برابر عزت نہیں کرتی، بات بات پر تانے مار رہی ہوتی ہیں، یہ احسان جتلاتی ہے کہ ہمارے کمائی کا تم کھا رہے ہو۔ ایسی صورت میں اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا ہم سبوں کے لیے، بالخصوص خواتین کے لیے اس باب میں آئیڈیل لگتی ہیں۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیں، ایک بڑے تاجر کے باپ کی بیٹی ہیں، خود ایک اتنی بڑی تاجرہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جاتے ہیں، نبی بنائے جانے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کمائی کا۔ ایسی صورت میں اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس مال کی صورت میں جو کچھ موجود تھا اپنے شوہر کے لیے وقف کر دیتی ہیں، تاکہ شوہر کو نبوت کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ اور اس بات کا اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ذرہ برابر بھی تکبر و گھمنڈ نہیں تھا، ذرہ برابر بھی احساس ہونے نہیں دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی بنائے جاتے ہیں، اللہ کے نبی پریشان ہیں، پسینے سے شرابور ہیں۔ اس موقع پر جب جبرائیل امین نے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی تھی، اللہ کے نبی پریشان ہو کر کے اپنی جان کا خوف محسوس کرتے ہیں، اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور چادر اوڑھ کر کے لیٹ جاتے ہیں۔ اس موقع پر اماں خدیجہ نے تسلی بھرے کلمات کہے تھے، یہ تسلی بھرے کلمات تمام خواتین کے لیے عبرت رکھتے ہیں۔ ایک تاجرہ جو اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیتی ہیں اپنی شوہر کے لیے، سارا کل جائیداد اپنے شوہر کے حوالے کرتی ہیں اور ذرہ برابر بھی تکبر نہیں ہوتا ہے، شوہر پریشانی کے عالم میں ہے، تسلی بھرے کلمات کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے۔ قسم کھا کر کے کہتی ہیں فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ انک لتصل الرحم، کہ آپ بلا شبہ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان نواز ہیں، حق پرستوں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اوصافات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ذکر کرتی ہیں۔ پریشانی کے عالم میں بیوی کے زبان سے نکلے ہوئے شوہر کے اوصاف بالخصوص میرے بھائیوں بڑے معنی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تسلی بھرے کلمات کہے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دھیرے دھیرے جاتا ہے۔ اماں خدیجہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ یہ تسلی بھرے کلمات ابھی کافی نہیں ہوئے ہیں، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے چچا زاد بھائی غالباً تھے ورقہ بن نوفل، اور مزید تسلی بھرے کلمات کہتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے جو پڑھا تھا پچھلی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک شخص پیدا ہوگا جو نبی بنایا جائے گا، مجھے لگتا ہے یہ وہی شخص ہے، اور اگر میں زندہ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لوگ ظلم و جبر کر رہے ہوں گے، ایسے موقع پر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ آپ سوچئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہر ناحیے سے بالخصوص خواتین کے لیے عبرت رکھتی ہیں۔ آپ دیکھیے شیب ابی طالب میں 3 سالہ مدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر صحابہ کو گزارنی پڑتی ہے، کتنا مشکل دور تھا۔ اس مشکل دور کا اندازہ آپ اسی بات سے لگائیں کہ بھوک کی یہاں تک نوبت آ گئی تھی، بھوک پیاس کی، کہ مسلمانوں کو پتوں پر پتے کھا کھا کر زندگی گزارنی پڑ رہی تھی، یعنی اتنا مشکل ترین دور تھا۔ اس موقع پر ایسا نہیں کہ ہمارے شوہر نے دیگر لوگوں کو ایک ادیان کو چھوڑ کر کے ایک دین قبول کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ مشکلات آ رہی ہیں، لاؤ شوہر کا ساتھ چھوڑ دو۔ 3 سالہ اس مدت سے اس لمبے سے وقفے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ اس سے بڑھ کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی ابو لہب کے دونوں بیٹے سے کرا دیتے ہیں۔ شروع اسلام میں بھی اور اسلام سے پہلے بھی اس بات کی ممانعت نہیں آئی تھی جس کی بنیاد پر کافر سے کرا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب ابو لہب کے دونوں بیٹے کو عتبہ اور عتیبہ کو اس بات کی خبر ملتی ہے کہ میری بیویوں کے باپ نے اسلام قبول کر لیا ہے،
ان کی ماؤں نے اسلام قبول کر لیا ہے جس کی بنیاد پر طلاق دے دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر طلاق دے دیتے ہیں۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا تو تھی ایک عورت، ان کی بیٹیوں کو طلاق دیا جا رہا ہے باپ سے نفرت کرنے کی بنیاد پر، اور اسی طرح مجھ سے نفرت کرنے کی بنیاد پر، مسلمانوں سے نفرت کرنے کی بنیاد پر، لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی ہیں اور تسلی بھرے کلمات سے نوازتی ہیں۔ ایک عورت کی نگاہ میں شوہر کا کیا مقام ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا وہ جملہ ہم سبوں کے لیے عبرت کی حیثیت رکھتا ہے، تمام خواتین کے لیے درس کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہا کی زوجہ ہے، بیوی ہے، وفات ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کلمات پہنچتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو جب مصیبت پہنچے تو وہ یہ کلمات کہا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ تعالیٰ جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس مصیبت پر ہمیں اجر دے اور اسی طرح اس مصیبت کا بہترین بدلہ ہمیں دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابیہ کو جب یہ کلمات پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، ام سلمہ اپنے دل میں کہتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من هو خیر من ابی سلمہ، ابو سلمہ سے بہتر شوہر بھلا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی دعا سکھلا رہے ہیں، یہ جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت پر بہترین اجر دے اور اس کا بدلہ بہترین دے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کیا ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی شوہر ہو سکتا ہے؟ آپ سوچئے کتنا مقدس یہ رشتہ تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی نگاہ میں۔ کیا اس موقع پر ابو بکر نہیں موجود تھے، عمر بن خطاب نہیں موجود تھے، اجلہ صحابہ کرام موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ام سلمہ کا یہ جملہ کہہ لینا کہ ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی شوہر ہو سکتا ہے، یہ بتلاتا ہے کہ ایک عورت کی نگاہ میں شوہر کی کیا حیثیت ہونی چاہیے، ایک عورت کی نگاہ میں شوہر کا کیا مقام و مرتبہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کلمات کہے، یہ دعائیہ کلمات کہے، اس دعائیہ کلمات کی یہ برکت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے افضل انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروا دیا۔ بعد میں جا کر کے انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس دعا کی کتنی بڑی برکت ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ جو دعا سکھلائے تھے یہ اشارہ تھا کہ ایک نہ ایک دن میں تمہیں پیغام دوں گا۔ اس سے پہلے بھی روایتوں میں آتا ہے ابو بکر نے پیغام بھیجا تھا، عمر بن خطاب نے پیغام بھیجا تھا، لیکن وہ ان پیغامات کو رد کر دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیغام آتا ہے اس پیغام کو وہ قبول کر لیتی ہیں اور خوش ہو جاتی ہیں، اور اس موقع پر یہ احساس کرتی ہیں کہ اس دعائیہ کلمات کے کتنے اچھے اثر زندگی میں نمایاں ہوئے۔ اسی طرح میری بہنوں سے میں کہنا چاہوں گا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی زندگی بھی، بلکہ پوری زندگی بیچاری یہ مشکلات سے دوچار رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شوہر کی کتنی عزت کرتی ہیں، شوہر کا احترام کتنا زیادہ کرتی ہیں۔ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ شوہروں کی نافرمانیاں کرنے کے بعد بھی ہم اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو کر کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک موقع پر خواتین کو نصیحت کرتے ہوئے، غالباً عید کا موقع تھا، خواتین کو نصیحت کی تھی کہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھی ہے، تمہاری اکثریت کو میں نے جہنم میں دیکھی ہے۔ صحابہ کرام نے یا صحابیات نے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، یہ کس بنیاد پر آپ اس طرح کے کلمات کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تم اپنے شوہروں کی نافرمانیاں نہیں کرتی ہو، ناشکری نہیں کرتی ہو؟ ایک شوہر جو پوری زندگی تمہارے ساتھ احسان کرتا رہے، تھوڑا سا بھی معاملہ آپ دیکھ لیتی ہو، فوراً یہ جملہ نہیں کہتی ہو ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے سلسلے میں کوئی خیر دیکھا نہیں۔ آپ کے لیے یہ جملہ بڑا آسان ہوگا، لیکن ایک شوہر جو اپنی ساری مشکلات کو بھول کر کے آپ کی مشکلات پر کا سہارا بنتا ہے، آپ کو ہر طرح کی آرائشیں میسر کرتا ہے، اپنی آرائشوں کو داؤں پر لگا کر کے، اس کے لیے یہ جملہ میری بہنوں بہت بھاری ہوتا ہے۔ آپ ایک جملے میں یہ کہہ کر کے نجات پا جاتی ہیں کہ میں نے آپ کے پاس کوئی خیر نہیں دیکھا ہے، پوری زندگی ہم نے مشکلات سے، پوری زندگی ہم مشکلات میں رہیں، ہم نے آپ کی زندگی میں کوئی خیر نہیں دیکھا۔ آپ کے لیے جملہ آسان ہو سکتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ
جو بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں، پہلے کافر تھے ان سے کرا دیا تھا، رشتہ دار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیغام آتا ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا تم اس رشتے پر خوش ہو، اور اس طرح رضامندی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کرا دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے اتنے مشکلات کے دور میں بھی وہ اپنے شوہر کی سپورٹ کرنے والی بنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا دیا جاتا ہے، نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، حضرت زینب اسلام قبول کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ بیوی تھی جو اسلام قبول کر لیتی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ بلکہ تمام لوگوں میں علی الاطلاق اگر یہ بات کہی جائے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا کون ہے تو ہم یہ فخر سے کہتے ہیں ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، تو اس موقع پر یہ اسلام قبول کرتی ہیں۔ اور حضرت ابو العاص سے جب یہ کہتی ہیں کہ میرے باپ کو نبی بنا دیا گیا ہے، ہم بھی اسلام لے آئے ہیں، حضرت عثمان بن عفان بھی اسلام قبول کر لیے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی اسلام کو قبول کر لیں۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ اس موقع پر اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں، اٹھ کر کے اپنے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ خوف زدہ ہوتی ہیں۔ یہ عبرت ہے تمام خواتین کے لیے کہ معمولی مسئلے پر آپ اپنے والدین کا شوہر پر طعنہ دیتی ہیں۔ باپ مسلمان ہیں، ایسا نہیں کہ اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دیں، بھاگے جاتی ہیں، خیریت دریافت کرتی ہیں اور سمجھاتی ہیں کیا تم نے میرے والد کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہے، کبھی آپ نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے پایا ہے؟ بالآخر جب میرے باپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، آپ اس دعوے کی صداقت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس بات کا ممکن نہیں ہوں کہ آپ کے والد جھوٹ بول رہے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد لوگ مجھے طعنے دیں کہ اپنی بیوی کی وجہ سے یا دیگر اسباب کی بنیاد پر اس نے اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے، اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر کے ایک نیا اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں اس طعنے زنی سے ڈر رہا ہوں جس کی بنیاد پر میں اسلام قبول نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی اپنے شوہر کی یہ خیر خواہ رہتی ہیں۔ آپ اس خیر خواہی کا آپ کو اندازہ لگانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا، صحابہ کرام کو بھی حکم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آ کر کے اللہ کے نبی سے کیا اجازت لیتی ہیں؟ اللہ کے نبی میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس ہجرت کو ہمارے لیے روک دیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بال بچوں کے ساتھ اسی مکہ میں رہوں۔ یہ محبت تھی نا، باپ اسلام قبول کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے ہجرت کرنے کا، اور زینب اپنے شوہر سے جدا نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ محبت تھی شوہروں کے، بیویوں کے دلوں میں شوہروں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں۔ رفتہ وقت گزرتا ہے، غزوہ بدر کا موقع آتا ہے، ابھی بھی ابو العاص رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کو ابھی بھیجنا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا یہ دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ میں اس دن کے خوف سے ڈر رہی ہوں کہ جس دن میرے بچے یتیم ہو جائیں یا میں اپنے باپ کو کھو دوں۔ اس وجہ سے کہ ابو العاص سے کس کی طرف سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے؟ مشرکین کی طرف سے، اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر کہتی ہیں میں اس بات سے ڈرتی ہوں اللہ تعالیٰ کہ میرے بچے یتیم ہو جائے، اور اس بات سے بھی ڈر رہی ہوں کہ میں اپنے باپ کو کھو دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی کیا۔ غزوہ بدر ختم ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باحیات ہیں اور ان کے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی باحیات ہیں۔ ایک مشورہ دیا جاتا ہے کہ فدیہ لے کر کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ مسلمانوں کے مابین یہ معاہدہ ہوا ہے کہ فدیہ لے کر کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ محبت دیکھیے شوہر کی، ایک ہار جو ان کی والدہ نے دیا ہوا تھا، اس ہار کو جو سب سے قیمتی ہوتا ہے ان کی نگاہ میں، اس ہار کو نکال کر کے ابو العاص کے بھائی سے بھجوا دیتی ہیں کہ یہ کہہ دینا کہ ابو العاص کی طرف سے یہ فدیہ ہے اور ابو العاص رضی اللہ عنہ کو رہا کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فدیے کو اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو رہا کرتے جاتے ہیں۔ اچانک نظر پڑتی ہے اس ہار پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگ بتلاتے ہیں ابو العاص رضی اللہ عنہ کا فدیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو میری بیوی کا
کا ہار ہے جو انہوں نے شادی کے موقع پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو دیا تھا. کتنا قیمتی سرمایہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے. لیکن شوہر کا ایک مقام رہتا تھا بیویوں کی نگاہ میں، ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے اپنے شوہروں کے لیے تیار رہا کرتی تھی. اور آج کی خواتین اگر اپنے گھروں سے کوئی شے لے آئے، اگر اس کا شوہر کوئی دے دے، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو دے دے، ہمیشہ اس بات پر لڑائی جاری رہتی ہے کہ آپ نے ہمارے سامان کو کیوں دیا. آپ دیکھیے قربان کر دیتی ہیں ایک ہار کو جو ان کی اماں نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ لوگوں بتلاؤ، میری یہ خواہش ہے کہ میں ابو العاص کو رہا کر دوں اور اس ہار کو بھی واپس کر دوں، اس وجہ سے کہ یہ میری بیوی کا ہار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بات کی اجازت دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کو حوالے کیا اور کہا زینب سے یہ بات کہہ دو، اس ہار کو سنبھال کر کے رکھو، اس وجہ سے کہ تمہاری ماں کا ہدیہ ہے، تمہاری ماں نے شادی کے موقع پر تمہیں یہ ہار دیا تھا. جب یہ رشتہ واپس سے جڑ جاتا ہے، ایک موقع پر یہ خبر آتی ہے، آیتیں نازل ہو جاتی ہیں کہ ایک کافر مرد ایک مومنہ عورت کے نکاح میں نہیں رہ سکتا، یا ایک کافر عورت ایک مومن مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. جب یہ حکم نازل ہوتا ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا بتلاتی ہیں کیا ایسا حکم آیا ہوا ہے، اس موقع پر بھی تم اسلام کو قبول کرو گے؟ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ انکار کرتے ہیں. اس طرح سے اس رشتے میں جدائیگی ہو جاتی ہے. 6 سالہ مدت تک حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کرتی ہیں. یہ محبت تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے دل میں حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے تئیں. ایک موقع تھا، کوئی تجارتی قافلہ مکہ سے روانہ ہو کر کے کہیں جا رہا تھا. صحابہ کرام نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا اور وہ تجارتی قافلہ قید کر لیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. اس میں ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے جو اس موقع پر کافر تھے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ میرے بچوں کا باپ آیا ہوا ہے جو قیدی بنا لیا گیا ہے. فجر کے وقت پیچھے سے آواز آتی ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی محبت دیکھیے کہ میں اپنے شوہر ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سنتے ہیں اور صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا میں جو سنا ہوں تم لوگ بھی سن رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سن رہے ہیں. آپ دیکھیے جدائیگی کروا دی گئی، اس کے باوجود بھی محبت برقرار ہے. 6 سالہ وقفہ گزر گیا، رشتے آتے ہیں، سارے رشتوں کو ٹھکرا دیتی ہیں، اس وجہ سے کہ ایک مقام تھا ابو العاص رضی اللہ عنہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں پناہ دینے کی اجازت دے رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ تمہارے بچوں کا باپ ہے لیکن یہ تمہارا شوہر نہیں ہے. تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گی جو شادی کے بعد ایک مرد و عورت کرتی ہیں. اس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں لیکن پناہ دینے کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. کہنا یہ ہے اس قصے کو ذکر کر کے کہ ایک عورت کی نگاہ میں شوہر کی کیا حیثیت ہونی چاہیے. ایک سب سے بڑی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سمجھتا ہوں شوہر کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک سجدہ جو اللہ رب العالمین کے لیے ہوا کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر سجدہ کرنے کی اجازت غیر اللہ کو دی جاتی تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. آپ تاجرہ ہیں، اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ تجارت کریں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ اگر اپنے شوہر کو کھلا پلا رہی ہیں تو آپ تانے کسنے لگے. آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سوا بنائیں. آپ کا شوہر اگر پریشان ہے اس کے باوجود بھی آپ کفالت کر رہے ہیں، پریشانی کے عالم میں بھی آپ کو اسے دلاسا دینا ہے، تسلی بھرے کلمات کہنے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آئیڈیل بنا کر کے انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ممکن ہو سکا تسلی بھرے کلمات کہے، جتنی طاقت ہو سکتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مشکل ترین دور میں بھی ساتھ دیا. تو یہ چند باتیں تھیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ خواتین اپنے شوہروں کی بڑی نافرمان ہوا کرتی ہیں. جا کر کے ان خواتین سے پوچھو جنہیں اللہ تعالیٰ نے شوہر جیسی عظیم نعمت سے محروم کر دیا ہے. ان خواتین سے پوچھو نہ ان کی عزتوں کی کوئی فکر کی جاتی ہے سماج میں، انہیں ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک شوہر کے حق میں ہوتی ہیں اس طرح کے کوئی الزامات نہیں لگائے جاتے ہیں، کوئی سماج میں بات کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ شوہر آپ کی عزتوں
کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، تحفظ کر رہا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کے میری بہنوں ہمیں دلائل دینے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی کتاب و سنت کی روشنی میں، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تمام خواتین کو اس نعمت پر رب العالمین کا ہمیشہ شکر گزار رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما ایمان ہی کی حالت میں فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى وأولى وجل وتم وأكبر۔